وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 73 نمبر آیا سورہ فرقان۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ صدقت یا رب العالمین۔ اور الذین وہ لوگ، اذا جب ذکروا نصیحت کی جاتی ہے ان کو، بآیات ساتھ نشانیوں کے، آیات کے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، لم یخروا نہیں وہ گر پڑتے، علیہا اس پر، سمن بہرے بن کر، و عمیانا اور اندھے بن کر۔ والذین اور وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ھب لنا عطا کر ہم کو، من ازواجنا ہمارے جوڑوں میں سے، بیویوں میں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے، قرۃ ٹھنڈک، اعین ہماری آنکھوں کی، وجعلنا اور بنا ہم کو، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اہل تقوی کے لیے، اماما امام پیشوا۔ کل ہم نے پڑھا اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، یہ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو توبہ کرے، اچھے اعمال کرے، تو یقیناً اس نے توبہ کی اپنے رب کی طرف جو توبہ کا مقام ہے۔ اور وہ لوگ نہیں موجود ہوتے جھوٹ کے وقت میں، یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کبھی کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچاتے ہوئے عزت سے گزر جاتے ہیں۔ کل جو ہم نے تھا کہ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہوں میں سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بڑے جو گنوائے گناہ جو صحیح بخاری کے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک تو شرک ہے، پھر والدین کی نافرمانی ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹی گواہی دو، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لا یشہدون الزور اس کے دو مفہوم تھے، کل ایک ہی بیان ہوا کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، دوسرا ہے کہ موجود بھی نہیں ہوتے، کہیں ایسی جھوٹی محفل مجلس میں وہ موجود بھی نہیں ہونا پسند کرتے، وہاں سے دامن بچا کر کے نکل جاتے۔ اور وہی بات آگے تفصیل سے آ گئی، لغو وہ کام ہے جس کا کوئی آپ کو جسمانی طور پہ فائدہ نہ ہو، آپ کو روحانی طور پہ فائدہ نہ ہو، وہ لغو ہے۔ وقت ضائع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ کرنا ہوتا نہیں ہے، ادھر کی ادھر کی، ادھر سے ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر سے ادھر، یہ سرکٹ بنا کر کے باتیں اور یہ گفتگو جس کا کچھ بھی مقصد نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے ذکر سے بھی روک دیتا ہے، جو اللہ کی یاد سے بھی غافل کر دیتا ہے، اور دنیا میں انسان کو کھبو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں سے بڑی عزت کے ساتھ اپنا دامن بچاتے ہوئے، جس طرح کل میں نے کہا کہ جس طرح ہمارے ہاں فنکشن ہوتے ہیں خاندان کے نام پر، قوم قبیلوں کے نام پر، ہم کہ جی کیا کریں، مجبوری ہے، ادھر ہمارا بیٹا ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس کے سسرال میں جانا پڑ گیا تھا تو ان کا یہ معاملہ تھا، ہماری بیٹی فلاں جگہ پہ گئی ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں مجبوراً، اور میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے کرتے ہوئے ہم دین کو اس طرح اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ جو بیٹی ہمارے گھر میں آئے گی، کیا وہ ہمارے گھر کے ماحول کو دین کے مطابق بنانے میں ہماری معاون ہوگی، ہمارے ساتھ چلے گی، یا ہم میں اتنی پاور ہے کہ ہم اخلاقی طور پر، ڈنڈے کے زور پر اخلاقی طور پر اسے سدھار سکیں گے، اپنے ساتھ چلا سکیں گے؟ یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوتا۔ صرف ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، یار خوبصورتی دیکھو، مال دیکھو۔ کتنے گھر دیکھے بیٹی کا رشتہ کرنے لگے ہیں، کس کے؟ فلاں کے ساتھ۔ یار وہ تو بچہ
کوئی بات نہیں جی، جوان ہے، اگر کوئی غلطی کرتا بھی ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ صرف پیسہ دیکھ کر کے بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے چلے کوئی نہیں یار، بچے ہیں، جوانی میں بندہ کر ہی لیتا ہے، پھر کیا ہوا؟ اس میں اگر عیب ہے بھی کوئی تو صرف پیسے کی وجہ سے چھپ جاتا ہے، پیسہ چادر ڈال دیتا ہے عیبوں پر اور کہتے کوئی بات نہیں، کر لو۔ وہ بعد میں پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں جی کن کے پلے پڑ گئے، کیسے لوگوں کے پلے پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بڑی عزت سے ایسی محفلوں، ایسی مجلسوں سے گزر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں جو لغو کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ لوگ جو عباد الرحمن ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر ہوتا ہے، لم یخروا علیہا، وہ گر نہیں پڑتے، اندھے بہرے بن کر کے گر نہیں پڑتے، بلکہ ان آیات کو سنتے بھی ہیں، ان آیات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ان آیات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور اپنے بندوں کا بڑا ایک وصف بیان کیا ہے، سننا، آنکھیں بند کر کے گر نہیں پڑنا۔ اور صحابہ کرام ایسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ میں نے 7 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سورہ بقرہ پڑھی تھی۔ 7 سال لگائے تھے سورہ بقرہ پڑھنے میں۔ میں 5 آیتیں پڑھتا، 10 آیات پڑھتا، 2 آیات پڑھتا، ان کو میں پورا غور و فکر کرتا، سوچتا، پوچھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آگے پھر آگے پھر آگے۔ میں نے 7 سال میں صرف سورہ بقرہ پڑھی تھی۔ یہ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں جو خاندانی عربی ہیں، قریشی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے اور نصیحت کی جاتی ہے نا ہماری آیات کی، وہ گر نہیں پڑتے۔ اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے کہ جب ہماری آیات کی نصیحت کی جاتی ہے تو ان کافروں کی طرح گونگے بہرے نہیں بن جاتے، ہماری آیات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہماری آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر گونگے بہروں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ اسے سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے۔ پھر وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، یہ بڑی عظیم دعا ہے، سب کو یاد کرنی چاہیے یہ، اور بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے خاندانوں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ترین دعا ہم سب کو عطا کی ہے۔ والذین یقولون، وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا، ربنا، اے ہمارے رب۔ میں نے آپ کو بتایا قرآن کریم میں جتنی دعائیں ہیں وہ ربنا سے۔ چلیں اس بار ویسے نا یہ ہماری دعاؤں والی کتاب مکمل ہوئی نا تو ہم شروع ہی وہ کریں گے، چھپی ہوئی ہے، یہ بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے کہ قرآنی دعائیں جو قرآن کریم میں ہیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں، وہ اگلی بار اس کتاب کے بعد، حصن المسلم کے بعد وہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو ربنا، ہمارے رب، رب کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو دعا کیا ہو رہی ہے؟ رب نا، ہمارے رب، یعنی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے اللہ۔ حب لنا، حبل کہتے ہیں عطا کرنا، اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہاب یا داتا کہہ لیں، جو آپ اپنے مفہوم میں سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام وہاب ہے، دینے والا، عطا کرنے والا، داتا، اسی سے ہے حب لنا، عطا کر ہم کو، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں۔ یہ اصل میں زوج جو ہوتا ہے یہ لفظ جوڑے کے لیے ہوتا ہے، بیوی کے لیے خامند زوج ہے، خامند کے لیے بیوی زوج ہے، تو یہ دونوں کے لیے ہے۔ میں بیویاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب سب مرد بیٹھے ہیں، اس لیے یہ بیوی کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اگر خواتین ہوں گی تو ان کے جو خامند ہوں گے ان کے حق میں یہ دعا، یعنی کوئی خاتون اگر یہ دعا پڑھتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا، اے میرے رب، میرے خامند کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور اگر کوئی مرد پڑھتا ہے تو اس کا مفہوم ہوگا، یا اللہ میری بیوی کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ دونوں طرف سے ایک ہی لفظ کا دونوں معنی ہیں۔ زوج جوڑا ہوتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی وہ خاتون پڑھے گی تو اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے، مرد پڑھے گا تو اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ حب لنا من ازواجنا، عطا کر ہم کو ہمارے جو جوڑے ہوں، وذریاتنا، اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے،
قرۃ اعین، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. یہ نہ ہو کہ انہیں دیکھ کر کے آنکھیں جلیں کہ یہ یار اولاد کا غم، جو اولاد کا دکھ ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. انسان زمانے سے ٹکر لے لیتا ہے، اپنی اولاد کے آگے ہار جاتا ہے. دیکھ لیں آپ، بہن بھائیوں سے لڑ پڑے گا، خاندان سے لڑ پڑے گا، دوستوں سے لڑ پڑے گا، لیکن اولاد کے آگے آ کے انسان مجبور ہو جاتا ہے اور گر پڑتا ہے انسان. بہت ساروں کو دیکھا کہ بڑے مضبوط بنتے ہیں، لیکن اولاد کے آگے آ کر کے یا اولاد کے دکھوں کو دیکھ کر کے بھی انسان گر پڑتا ہے. ان مصائب اور مشکلات کو دیکھ کر کے انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو دعا ہے کیا کی؟ وزر قرۃ اعین، یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، کہ سکون ہو. اور یقیناً آپ بہت سادہ کھانا کھا لیں، بہت سادہ معمولی سا کھانا کھا لیں، لیکن سکون کے ساتھ کھا لیں، سکون کے ساتھ رہ لیں، وہی آپ کے لیے بہت بڑا ہوگا. کستوری کے نوالے ہوں لیکن ساتھ میں ادھر سے وہ کہہ رہا ہے، ادھر سے وہ یہ کہہ رہا ہے، ادھر سے یہ کہہ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ابھی میں کل ایک ہمارے دوست تھے، ان کی شادی کو 22 برس بیت کے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو وہ طلاق پہ کل آیا، کیس لگ گیا. میں یار یہ کیسے ممکن تھا؟ آپ دونوں کا تو معاملہ ہی بڑا اچھا تھا. بات کی اس کے سسر سے میں نے فون پہ کہ یہ طلاق عدالتوں میں معاملہ چلے گیا، آپ کیوں ایسا کریں؟ کہنے لگا نہیں جی بد اعتمادی آ گئی میاں بیوی میں. کس چیز کی؟ 20 سال اکٹھے رہے، 20 سال بد اعتمادی نہیں ہے، اب بد اعتمادی کس چیز کی آ گئی؟ یہ بڑے معاملات اس وقت. وہ ایک دوست بھی بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ ہماری عدالتوں میں کیس جو ہے وہ طلاق اور خلا کے آ رہے ہیں. سب سے زیادہ کیس رجسٹرڈ ہی یہ ہو رہے ہیں. کیا کیا جائے اس پر؟ تو یہ دعا ہی ہے، اللہ تعالی ہمارے گھروں میں حفاظت فرمائے، وہ معاملات بہت غلط طرف چلے گی. وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اور یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا. یہ ہم سب دعا کریں، متقین کا امام بنا. یہ کیوں کہا گیا؟ دعا سکھائی گئی ہے نا، یعنی یا اللہ ہم اپنے گھر والوں کے، جو بڑا ہوتا ہے گھر کا کفیل ہوتا ہے، وہ گھر والوں کا امام ہوتا ہے. تو یا اللہ یہ جو میرے نیچے ہیں سارے متقین ہوں، میں ان کا امام بنوں. یعنی ہمارا سارا خاندان اہل تقوی کا خاندان ہو، پرہیزگار لوگوں کا خاندان ہو. اور دوسری امامت بھی ہے، امام کو امام کہتے ہیں، اسے آگے کیا جاتا ہے نا، آگے کرتے ہیں، آگے کرنا، اپنی بات کسی کے ذریعے سے آگے کرنا. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جب فجر میں آتے تھے مسجد میں، اللہم اجعل قلبی نورا وفی سمعی نورا، وہ لمبی دعا ہے. وہاں پر ایک لفظ ہے وامامی نورا، یار میرے آگے بھی نور ہو، وخلفی نورا، یمینی نورا ویساری نورا، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور کر دے. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی لفظ امام استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں متقین کا یا اللہ ہمیں امام بنا دے. یہ بھی یقیناً دوسرے معنی میں بھی آ سکتی ہے کہ یا اللہ ہمیں اتنی صلاحیت عطا کر دے کہ ہم مومنوں کے، اہل تقوی کے امام بن سکیں. اور دوسری اس میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو متقی بنا دے کہ ہم ان کے سربراہ جن کے بنے ہیں وہ سارے اہل تقوی ہوں. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب رائی ہو، تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. تو اس حوالے سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے. اور وہ لوگ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ہماری ان کے رب کی آیات سے، وہ اس پر گر نہیں پڑتے بہروں اور اندھوں کی طرح، اور وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ہمارے جوڑے اور ہماری اولادیں ایسی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور ہمیں متقین کا امام بنا. جنازہ آ گیا اور جنازہ رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد نماز جنازہ ہے. جس طرح کل میں نے کہا کہ 4 تکبیرات آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا، اسی کو ہم نے لے لیا. 9 تکبیرات تک بھی 7 5 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ عنہما، انہوں نے ایک مرتبہ جنازہ پڑھا. ہاں جنازہ دونوں جگہ پہ ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں مسجد میں تصور تھا، یہ پہلے بھی غالباً میں نے بات کی تھی کہ مسجد میں نہیں ہوتا جی، وہ بہت سختی کی جاتی ہے اس بارے میں. میں یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا تھا فتویٰ پڑھ کے پریشان ہو گیا. فتویٰ لکھا انہوں نے کہ کسی نے سوال بھیجا تھا کہ مسجد کے جنازہ گاہ کے ساتھ مسجد ہے، جس طرح آپ کا گڑھی وان کا قبرستان ہے اور جنازہ گاہ کے ساتھ ہی بالکل مسجد ہے، ایسا ہی کسی نے سوال بھیجا ان کو کہ جنازے میں افراد زیادہ ہو گئے تو جنازہ گاہ بھر گئی، تو کچھ لوگ جو تھے وہ مسجد میں کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا جو مسجد میں کھڑے ہوئے تھے ان کا جنازہ نہیں ہوا. یہ عجیب انہوں نے بہرحال بات کی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے پڑھائے مسجد میں جنازے. پھر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے بھی یہ بیان کیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ بھی مسجد میں ہی پڑھا گیا. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے خام خواہ امت کو الجھانے میں معاملہ ڈال دیا جاتا ہے. اب بھی بیت اللہ میں جنازے ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں جنازے ہوتے ہیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. اور جنازوں میں اگر مسجد میں ہے جس طرح، خواتین شامل ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتی ہیں، خواتین بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہاں پر جب ہم نے غالباً وہ سانحہ ہوا تھا پشاور کا بچوں کا، تو ادھر غائبانہ جنازہ پڑھایا، تو ہمارے اڑوس پڑوس میں مسجدوں میں بڑے اس پر باتیں ہوئی تھیں انہوں نے کہ عورتوں نے بھی جنازہ پڑھا. انہوں نے کہا عورتوں کا جنازہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، عورتیں تو پڑھتی ہی نہیں ہیں جنازہ. حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے کے بارے میں کہا تھا مسجد میں لاؤ تاکہ میں بھی جنازہ پڑھوں. سب سے بڑی امت کی فقیہہ کہتی ہیں کہ میں جنازہ پڑھوں، تو باقی پیچھے کس کا معاملہ رہ جاتا ہے. تو بہرحال خواتین اگر مسجد میں جنازہ آ گیا ہے، خواتین موجود ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ویسے جنازوں کے پیچھے معمول کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع کیا خواتین کو، معمول کے مطابق. کوئی مسجد وغیرہ میں آیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، پڑھا جا سکتا ہے. 4 تکبیرات کے ساتھ ہے. اور اس کے پہلے جو نیت کے الفاظ کہے جاتے ہیں یہ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ملتے. جب سارا جنازہ عربی میں ہے تو نیت کے الفاظ بھی عربی میں ہونے چاہیے تھے، وہ اردو میں یا پنجابی میں یا کسی اور زبان میں نہیں، کیونکہ دین تو عربی میں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو عربی کے الفاظ ملتے. نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے. یہ صرف حج کے موقع پر اس کے اظہار یا عمرے کے موقع پر اس کو زبان سے ادا کرنا ہے. روزے کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، اسی طرح جنازے کسی اور ناحیے میں، کسی اور معاملے میں ہمیں نہیں ملتا. عمرے کے لیے اس کے الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں، حج کے لیے ادا کرنے پڑتے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، وہ ہیں، وہ چلیں حج پر جب آئے گی بات پھر کریں گے. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ جی کہیں 4 تکبیر، نماز، جنازہ، فرض کفایہ، یہ سارا اپنے آپ سے بنا ہے. جب آپ گھر سے نکلیں کہ کوئی راستے میں بندہ ملے کدھر جا رہے جنازہ پڑھنے، تو یہ نیت نہیں اور کیا ہے. پھر گھر سے نکلے ہو، گئے ہو، کس لیے گئے ہو، نیت ہی نہیں بنی ابھی. وہ جی بس ذرا ذہن میں آ جاتا ہے. کس چیز کو ذہن میں لانا، ذہن میں تو پہلے ہی آ گیا. بہرحال اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو بات کر رہا تھا، انہوں نے جنازہ پڑھایا. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. انہوں نے فاتحہ پڑھی پہلی تکبیر کے بعد، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ میت کے لیے دعا. پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ، اور پھر ہمارے کچھ دوست جو ثنا کے الفاظ، میرے علم کی حد تک میں نے کہیں وہ ثنا کے الفاظ سبحانک اللہم ربنا، وہ جو آگے الفاظ ہیں وجل ثناؤک، یہ الفاظ میرے علم کی حد تک تو میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھے کہ چلے کسی حدیث میں ہوں، کہیں آئے ہوں تو آپ پڑھ لیں. تو ایسا نہیں ہے. فاتحہ کا حدیث میں ملتا ہے عبداللہ ابن عباس کا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انہوں نے کہا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس کے بعد پھر درود شریف میں وہ جو الفاظ کا ہے وہ بھی میرے علم میں تو کہیں نہیں آئے. ترحمتا، اس طرح کے الفاظ جو لکھا ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہاں بھی درود یہی پڑھنا ہے جو نماز کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. آپ وہ درود شریف پڑھ لیں. اور پھر تیسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ میت کے لیے دعا ہے. وہ ایک دعا کے ساتھ بھی جنازہ اتنا ہی مکمل ہوتا ہے. زیادہ دعائیں پڑھیں تب بھی وہی بات ہے.
یہ تو التجا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ اللہ اس کے معاف کر دے، یہ جو ہمارا بھائی ہمارا ساتھی جو ہم سے جدا ہو کر کے تیری بارگاہ میں پہنچا ہے، اس کے لیے ترلا مارنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جتنا کر لیں۔ وہ کہتے ہیں جی اتنا کہاں، اب اتنا کہاں، اب ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بعض کہتے ہیں جی اتنا لمبا کر دیتے ہیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن ابی مر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے تیار ہوئے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، تیار ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا جنازہ پڑھنے لگے؟ کہا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا کریں، اللہ نے انہیں بخشنا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے امید ہو کہ میں 71 مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں گا اور اللہ اسے معاف کر دیں گے، میں 71 مرتبہ استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب 71 مرتبہ اس میت کے لیے استغفار کرتے کتنا ٹائم لگے گا، کتنی لمبی دعا ہو جائے گی؟ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا ہمارے پاس، لو جی اتنا لمبا جنازہ، ایک بابا فوت ہو گیا، اس کے تھا وہ مزاحیہ بندہ، کہنے لگا شیعہ کی اذان وہابیاں دا جنازہ بندہ گجرن والے ہو کے آ جاتا ہے تو انہاں دا مکدا نہیں۔ استغفر اللہ یار، یہ ایک بندہ جا رہا ہے دنیا سے، آپ اسے رخصت کر رہے ہیں اور 50 سیکنڈ 55 سیکنڈ میں فارغ کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا چلو جی ختم، پتہ ہی نہیں کسی نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ تو یہ جو ہے 70 مرتبہ کا 71 مرتبہ بھی اگر مجھے ہو کہ میں اس کے لیے استغفار کروں گا، اللہ میں 71 مرتبہ کر دوں، تو یہ کتنا لمبا ہو جائے گا وہ جنازہ، کتنی دعا لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں ہیں، دعاؤں کا سلسلہ انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اسلام پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت نصیب